السلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں آپ شیئر کرنے والے ہیں اسلام آباد کی سپر مارکیٹ کی۔ دوستو اسلام آباد کی یہ سپر مارکیٹ اسلام آباد کے سیکٹر F6 میں واقع ہے۔ اگر اس مارکیٹ کے محل وقوع کی بات کی جائے تو اس کے مشرق میں وفاقی حکومتی علاقہ یعنی سیکٹر 5 جسے سیکریٹریٹ بھی کہا جاتا ہے واقع ہے۔ مغرب میں سیکٹر F7 اور فیصل مسجد اسلام آباد واقع ہے، جبکہ شمال میں مرگلہ کی پہاڑیاں اور اسلام آباد کا آخری گاؤں پیر سہاوا واقع ہے، اور اس کے جنوب میں اسلام آباد کا معروف کاروباری علاقہ بلو ایریا واقع ہے۔ دوستو سپر مارکیٹ اسلام آباد کی اچھی مارکیٹوں میں سے ایک ہے جس کا سٹرکچر ڈیزائن بہت ہی عمدہ بنا ہوا ہے۔ سپر مارکیٹ میں بڑے بڑے برانڈ موجود ہیں۔ سپر مارکیٹ میں پیسے والے اور اسلام آباد میں موجود فنکار حضرات خریداری اور ریفریشمنٹ کے لیے سپر مارکیٹ کا رخ کرتے ہیں۔ پاکستان کے سابق مشہور کھلاڑی اور دنیا کے فاسٹ بولر شعیب اختر بھی اس مارکیٹ میں آتے ہیں، جو کہ بہت اچھے انسان بھی ہیں، کیونکہ ذاتی طور پر میری ان سے ملاقات اسی مارکیٹ میں ہوئی تھی، جہاں میں نے ان کو خوش اخلاق اور دوستانہ لہجہ رکھنے والا انسان پایا۔ دوستو اگر اس مارکیٹ کی خصوصیات کی بات کی جائے تو اس کی خصوصیات میں خوبصورت ڈیزائن کے بلڈنگز، بلاک یا پلازے ہیں۔ دوسرے نمبر پر درمیان میں بنے ہوئے چھوٹے پارکس جن میں ماربل ٹائلز، بیٹھنے کے لیے بینچ، پرو ڈیزائن پلروں میں لگی ہوئی لائٹنگ، جو کہ رات کے وقت بہت ہی عمدہ ماحول پیش کرتے ہیں اور مارکیٹ میں آنے والوں کے لیے ایک اچھی سہولت ہے۔ تیسرے نمبر پر اس مارکیٹ کی اہم چیز اس کی کشادہ پارکنگ ہے۔ اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ کشادہ پارکنگ دکانوں کے ساتھ ہی بنی ہوئی ہے، جہاں گاڑی یا موٹر سائیکل پارک کرنے سے دور ہونے کی بندے کو ٹینشن نہیں ہوتی، کیونکہ دکانوں پر آنے والے بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ گاڑی یا بائک وغیرہ دکان کے قریب ہی پارک کرے تاکہ بائک کی چوری اور دور ہونے کی ٹینشن نہ ہو، اور جو سہولت اس مارکیٹ میں موجود ہے۔ اس مارکیٹ کے اس کشادہ پارکنگ کی وجہ سے اس مارکیٹ میں رش یا ٹریفک میں بدنظمی نہیں ہوتی، جو کہ عموماً دوسرے علاقوں میں ہوتی ہے۔ جبکہ میں نے زیادہ تر مارکیٹوں کے آگے بہت کم ہی پارکنگ دیکھی ہے، جس میں آنے والوں کو پارکنگ کے لیے جگہ نہیں ملتی، اور جہاں ان کو جگہ ملتی ہے، چاہے وہ راستہ ہو یا پارکنگ کے لیے موزوں جگہ نہ بھی ہو، وہاں پارک کر دیتے ہیں، جس سے بدنظمی پیدا ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ ان کو یہاں پارکنگ کے لیے منع کر دے تو آگے سے برا مناتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس گستاخ نے ہمیں منع کرنے کی گستاخی کیوں کی۔ دوسرا، اس میں متعلقہ اتھارٹی کے اہل اختیار لوگوں کو چاہیے کہ مارکیٹوں کے ایسے نقشے نہ پاس کریں جن میں پارکنگ نہ ہو، لیکن ہمارے ہاں تو رشوت اور تعلقداری کی بنیاد پر ہر ناجائز کام بھی پاس ہو جاتا ہے، تو ایسے سمندر میں پھر پارکنگ کی کیا پرواہ۔ تیسرا، ایک اور چیز بھی میں نے دیکھی ہے کہ مالک پارکنگ کے بجائے زیادہ سے زیادہ دکانیں بنا کر منافع کمانے کے چکر میں ہوتا ہے۔ دوستو یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس مارکیٹ میں عوام کے بیٹھنے کے لیے، ریفریشمنٹ کے لیے یہ خوبصورت سی چھوٹی سی جگہ بنائی گئی ہے،
جو کہ کسی پارک کی طرح ہے، جس میں ماشاءاللہ سے ماربل کی ٹائل، خوبصورت درخت، بینچ اور ساتھ ہی خوبصورت ڈیزائن کے بنی ہوئی دکانیں، بلڈنگز موجود ہیں جو کہ بہت شاندار نظارہ پیش کرتی ہیں، جو کہ بالکل صاف ستھرا پارک ہوتا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر صفائی بھی ہوتی ہے۔ چونکہ سردیوں کے دن شروع ہو چکے ہیں تو اس مارکیٹ میں سردیوں کی جیکٹ کے سٹال بھی نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت عصر کا وقت ہے، جس کی وجہ سے یہاں ہجوم یا رش بہت کم ہی نظر آ رہا ہے۔ اس مارکیٹ میں رونق شام کے بعد ہی شروع ہوتی ہے۔ دوستو، یہ وہی کشادہ پارکنگ ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں، جس کا کچھ دیر پہلے میں نے ذکر کیا تھا۔ اس وقت چھٹی ہونے کی وجہ سے اکا دکا لوگ ہی نظر آ رہے ہیں۔ کشادہ پارکنگ کے ساتھ ساتھ اس مارکیٹ میں داخل ہونے کے لیے کشادہ راستہ بھی ہے، اور جس کے ساتھ ایک چھوٹی سی چیک پوسٹ بھی بنی ہوئی ہے۔ آج اتوار اور چھٹی کا دن ہے، جس کی وجہ سے اس مارکیٹ میں کچھ دکانیں بند ہیں۔ دوستو، اسلام آباد ایک حسین و جمیل شہر ہے، اور اس شہر کی طرح اس کی کچھ مارکیٹیں بھی اس کی طرح حسین و جمیل اور دلربا اور پرکشش ہیں۔ سامنے جو اسٹال نظر آ رہا ہے، یہ آرٹیفیشل جیولری اور ہینڈی کرافٹس کی چیزوں کا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ اسٹور اور بک شاپ کی دکان ہے۔ دوستو، یہ سپر مارکیٹ چونکہ سیکٹر F6 میں واقع ہے، سیکٹر F6 دارالحکومت کے قدیم ترین علاقوں میں سے ایک ہے، جو 1970 کی دہائی کا ہے، جب دارالحکومت کو پہلی بار کراچی سے اسلام آباد منتقل کیا گیا تھا۔ یہاں کی مارکیٹ نہ صرف اچھی طرح سے قائم ہے، بلکہ غیر ملکیوں کی آمد کی وجہ سے برانڈڈ اسٹورز اور کھانے پینے کی اشیاء کی ایک اچھی رینج بھی ہے۔ اور یہ سپر مارکیٹ بھی انہی دلربا اور پرکشش مارکیٹوں میں سے ایک مارکیٹ ہے۔ دوستو، شاید آپ جانتے ہوں کہ اسلام آباد پنڈی میں کوئٹہ ہوٹل ایک بہت بڑا برانڈ ہے، اور اس کی راولپنڈی اسلام آباد میں بہت بڑی چین ہے۔ اور اس مارکیٹ میں انہی کوئٹہ ہوٹل کا ایک انگلش فیچر ہوٹل، جسے میں کہہ سکتا ہوں، وہ موجود ہے۔ باقی راولپنڈی اسلام آباد میں تو میں نے کوئٹہ ہوٹل، کوئٹہ کیفے دیکھے، لیکن اس سپر مارکیٹ میں انہی کوئٹہ ہوٹل کا ایک منفرد ہوٹل دیکھا، جو سامنے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، کوئٹہ رائلٹیز کے نام سے۔ تو یہ مجھے کچھ منفرد سا لگا، اور میں اس کو کوئٹہ کا انگلش فیچر ہوٹل کا نام دے رہا ہوں۔ اس منفرد ہوٹل کے بعد ایک اور منفرد چیز، یہ ریڈ کلر کی ایک الگ ڈیزائن کی گاڑی، جیپ نما، جو مجھے ذاتی طور پر بہت ہی پسند آئی اور بہت ہی دلچسپ لگی۔ ویسے بھی مجھے ذاتی طور پر نئے ڈیزائن کی چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ میں نے کوشش کی کہ اس گاڑی کی مزید ویڈیو لی جائے، لیکن یہ گاڑی تیز رفتاری کی وجہ سے بہت تیز نکل گئی۔ دوستو، یہ جو سامنے بنگلہ نما محل یا قلعہ ٹائپ سا نظر آتا ہے، یہ دکان کی دوسری منزل پر واقع ایک کیفے ہے، جو دکھنے میں واقعی خوبصورت اور پرکشش ادا رکھتا ہے، اور سپر مارکیٹ کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے، اور اس مارکیٹ کی خوبصورتی کو چار چاند لگاتا ہے۔ اس کے بھورے رنگ کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ پرانے خوبصورت طرز پر بنایا ہوا یہ محل نما کچی مٹی سے بنایا ہوا ہوگا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔
یہ بھی دور جدید کی طرح سیمنٹ سے ہی بنایا گیا ہے، اور اس کی دیواروں کو سیمنٹ سے بنانے کے بعد اس کے اوپر مسالہ پھینک کر لگا کر پھر اس میں ڈیزائن دیے گئے ہیں اور ان ڈیزائنوں پر رنگ کیا گیا ہے، جو کہ دیکھنے میں بالکل ہی اور طرح کا لگتا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں بہت سارے ایسے مقامات، چوک یا پل ہیں جو دیکھنے میں بالکل انسان کو لکڑی نما یا کچی مٹی نما لگتے ہیں، کیونکہ ان کی ڈیزائننگ لکڑی نما اور کچی مٹی کے رنگ جیسی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس مارکیٹ کے برآمدے میں لگا یہ ایک بڑا تناور درخت جو اس مارکیٹ کے برآمدے میں لگا ہوا ہے اور کافی پھیلا ہوا بھی ہے، یہ بھی اس مارکیٹ کی خاصیت میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی مارکیٹ ہے جس میں درخت بھی لگے ہوئے ہیں۔ اسی محل نما کی اب دوسری سائیڈ ملاحظہ فرمائیں۔ اس مارکیٹ کی جو خوبصورتی، ڈیزائننگ یا خصوصیات جو میں نے ابھی تک دیکھی ہیں، اس جیسی ابھی تک میں نے اسلام آباد میں کہیں بھی نہیں دیکھی۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ ہی ایک اور مارکیٹ، کوثر مارکیٹ بھی واقع ہے، جو کہ اس کی نسبت بہت زیادہ چھوٹی ہے۔ وہ بھی اپنی جگہ پر ایک خوبصورت اور پرکشش اور ایک اچھی مارکیٹ ہے، لیکن سپر مارکیٹ کے مقابلے میں وہ بہت چھوٹی مارکیٹ ہے۔ وہ مارکیٹ اس مارکیٹ کی طرح زیادہ وسیع و عریض مارکیٹ نہیں ہے، جو کہ ہمارے اس چینل صدی نما پر اپلوڈ ہو چکی ہے۔ دوستو، ابھی تک جو مارکیٹ ہم نے دیکھی یہ آدھی مارکیٹ تھی۔ بقایا آدھی مارکیٹ دیکھنے کے لیے سپر مارکیٹ کس نمبر 2 ویڈیو دیکھیں۔